لیکن یہ امت کو سکھانے کے لیے تھا کہ امت یہ دعائیں مانگے کہ جب اللہ کا نبی بھی ان چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہیں تو آپ کو تو ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے، عذاب قبر سے بھی، فتنہ دجال سے بھی۔ اصل دجال جو ہے نا، یاد رکھو، وہ تو ایک ہے، وہ تو علامات قیامت میں سے ہے کہ دجال ظاہر ہوگا اور پوری دنیا میں گھوم جائے گا، کوئی جگہ نہیں جہاں وہ نہ جائے۔ صرف اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین مکہ اور مدینے کو اس سے محفوظ رکھا۔ حضور نے فرمایا الا انقابھا الملائکہ، دجال آنے کی کوشش کرے گا لیکن سرحد پہ فرشتوں کا پہرا ہوگا، وہ مار مار کے بھگا دیں گے اس ظالم۔ لیکن وہ فتنہ اتنا بڑا ہوگا نا، نعوذ باللہ، کہ خشک دریا کو کہے گا چلو، اسی وقت دریا بہہ جائے گا۔ زمین سے کہے گا خزانے نکالو، زمین سے خزانے نکل آئیں گے۔ تو اس طرح ایک ایسا فتنہ ہوگا کہ اس کے فتنے سے ما سوا اللہ تعالیٰ کی ذات کے تحفظ بچانے کے کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضور نے علامات بیان فرمائی ہیں کہ وہ اعور ہوگا، ایک آنکھ جو ہے نا اس کی وہ یعنی کانا ہوگا، اور ایک آنکھ ایسے اپھڑی ہوئی ہوگی جیسے چھوٹے سیب کا دانہ ہوتا، اس کی یہ علامات بھی ہیں۔ اور وہ دجال جو ہے نا، یاد رکھو، یہودیوں سے ہوگا، وہ یہودیوں کا امام بھی وہی دجال ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اتاریں گے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو آسمانوں پہ بیٹھے ہیں، اللہ ان کو اتاریں گے، اور وہ دمشق میں ایک مسجد ہے اپنا، اس مسجد کے شرقی مینارے کے اوپر آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ لَيَنزِلَنَّ عِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ عَلَىٰ مِنَارَةِ بَيْضَاءَ شرقیہ دمشق۔ حضور نے فرمایا کہ وہ اس مینارے پہ اتریں گے، اور فرمایا میں دیکھ رہا ہوں ایسے اتریں گے کہ جیسے دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بالوں سے پانی بھی ٹپک رہا ہے، گویا ابھی ابھی جنت سے غسل فرما کے آ رہے ہیں۔ یعنی حضور نے وہ منظر بیان فرمایا۔ کیوں؟ عیسیٰ ابن مریم تو رسول ہیں، کلمۃ اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، لیکن وہ نئے نبی نہیں ہیں، وہ پہلے نبوت ان کی گزر چکی ہے۔ اب جو آئیں گے تو امام مہدی اس وقت مصلی پہ کھڑے ہوں گے، تکبیر ہو گئی ہوگی، صفیں درست ہو رہی ہوں گی، امام صاحب نماز کے لیے تیار ہوں گے، عیسیٰ ابن مریم آ جائیں۔ جب وہ دیکھیں گے کہ بھئی وہ، ان کو بھی تو پتہ تھا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اترنا ہے، اترنا بھی اسی مسجد میں ہے اور اسی مینارے پہ ہے، تو وہ سمجھ جائیں گے بھی یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو وہ مصلی سے ہٹیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اللہ رسل کا، کھڑے رہو، تم نماز پڑھاؤ، میں پہلی نماز تمہارے پیچھے پڑھوں گا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں حضور کا امتی بن کے آیا ہوں، اب میں نبی بن کے نہیں آیا، اب میں حضور کا امتی ہوں۔ اب آپ اندازہ کریں، اسی سے ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں، اگر اللہ کرے شاید آپ کے دماغ میں آ جائے کہ جب نبی اور رسول آ جائے تو پھر کوئی مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، ہاں اگر وہ خود حکم دے کہ بھی تم پڑھاؤ۔ ہمارے ہاں تو ماشاء اللہ جناب حضور بھی آ جاتے ہیں مصلی پہ، مولوی کھڑے ہیں۔ میلاد کے جلوسوں میں حضور کو بھی بلا لیتے ہیں، لیکن مصلی پہ ہمارا مولوی بیٹھا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندے اگر خاتم الانبیاء آ جائیں تو وہ تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ معراج کی رات مصلی پہ کون کھڑے ہوئے ہیں؟ سرکار دو جہاں کھڑے ہوئے ہیں، تمہارے بعد آ کے مولویوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس اللہ ہدایت دے۔ بعض اوقات آدمی الحب یعمی ویصم، اس لیے کہتے ہیں کہ محبت آدمی کو اندھا بھی اور بہرا بھی کر دیتی ہے۔ محبت میں آگے، غلب میں آگے نبی کو خدا بنا دیتی ہیں اور خدا کو چھٹی پہ بھیج دیتی ہیں۔ تو اب عیسیٰ ابن مریم جو آئیں گے تو میرے آقا نے فرمایا کہ وہ کام کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے ایک کام تو یہ کریں گے کہ انہو یکسر الصلیب، وہ صلیب کو توڑیں گے اور عیسائیت کی قوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔
اور فرمایا کہ وَيَقْتُلُ الدَّجَّالَ، اور عیسیٰ ابن مریم دجال کو بھی قتل کریں گے۔ وہ اس کو تلاش کرتے کرتے آئیں گے۔ باب لد ایک جگہ ہے، ابھی بھی ہے وہ اسرائیل میں، اس جگہ کا نام ہے باب لد۔ یہ اسی جگہ بڑا انتظام کر رہے ہیں، چونکہ دجال ان کا امام ہے نا، اس نے وہیں آنا ہے۔ یہودی اس کے لیے ماشاءاللہ بڑے مندر بنا رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا امام آ رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہیں آئے اور دجال جب دیکھے نا عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت نے فرمایا یذوب کما یذوب الملح فی الماء، ایسے گل جائے گا جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے۔ تو آپ لیکسرن الصلیب ویقتل الدجال ویضع الجزیۃ، جزیہ ختم، یا ایمان لے آؤ یا تلوار سے مقابلہ کرو۔ اور فرمایا وَيَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا، اور پوری زمین کو انصاف سے بھر دے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب زمین میں انصاف ہوگا تو اللہ زمین کے برکات و ثمرات کو ظاہر کر دیں گے کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال رہیں گے، آپ نے فرمایا ثم يتزوج، پھر وہ شادی بھی فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر وہ میرے مدینہ پاک میں آئیں گے، حتیٰ یموت فی المدینۃ ویدفن فی روضتی، ان کو موت مدینے میں آئے گی اور میرے روضے میں دفن ہوں گے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اب جو روضہ مبارک ہے نا، اس میں تو ایک مزار میرے آقا کی ہے، ایک سیدنا ابو بکر ہیں، ایک سیدنا عمر ہیں، یہ 3 تو موجود ہیں نا، لیکن چوتھی جگہ خالی رکھی ہوئی ہے۔ ہذہ قبر عیسی، موضع قبر عیسیٰ ابن مریم، وہ عیسیٰ ابن مریم کی قبر کی جگہ ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی، ساری دنیا سے سب سے پہلے میری قبر مبارک کھلے گی۔ وَهَكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم اس طرح قیامت میں اٹھیں گے کہ میرے ساتھ عیسیٰ ہوں گے، دائیں ابو بکر ہوں گے اور بائیں عمر ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ثم آتی علی باب البقیع الغرقد، پھر میں ان کو لے کے جنت البقیع کے قبرستان میں آؤں گا، اور جنت البقیع کے قبرستان کی قیادت کون کریں گے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ نے فرمایا کہ ثم انتظر اہل مکہ، پھر میں مکے والوں کی انتظار کروں گا کہ مکے والے بھی تو چل پڑے ہیں نا قبروں سے اٹھ کے۔ تو جب وہ مدینے میں آ جائیں گے، یعنی اس وقت بھی مکے والے مدینہ جائیں گے۔ شان دیکھیں نا جی، یہ نہیں کہ حضور مکے آ جائیں، نہیں، مدینہ مکے والے مدینہ منورہ جائیں گے۔ فرمایا اذہم علی یمینی واہل المدینۃ علی شمالی، میں مکے والوں کو اپنے دائیں ہاتھ پہ رکھوں گا، مدینے والوں کو بائیں ہاتھ پہ۔ ثم اسوقہم الی المحشر، پھر ان کو لے کے میں میدان شام، میدان حشر کی طرف چلوں گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ مکے والوں کو داہنے ہاتھ میں رکھیں گے؟ فرمایا ہاں، وہ تو مہمان ہوں گے نا میرے، وہ تو مہمان، سال تو میرے گھر والے ہیں مدینے والے، تو جب آدمی مہمان آتا ہے تو اس کی عزت کریم زیادہ کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ تو ہے دجال اکبر، لیکن اور بھی دنیا میں دجاجلہ ہیں، یاد رکھو۔ اب دنیا میں کئی دجال ہیں، جیسے قادیانی پیدا ہوا، مسیلمہ الکذاب پیدا ہوا، اسود انسی پیدا ہوا، اور اسی طرح کتنے دجال ہیں۔ بعض نے حدیث کا انکار کیا، بعض نے قرآن کا انکار کیا، بعض نے صحابہ کا انکار کیا، بعض نے اہل بیت کا انکار کیا، بعض نے دین اسلام کا انکار کیا۔ تو یہ سب ایک قسم کے دجال ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس لیے ان دجالوں سے بھی بچنا ضروری ہے، اور ان سے بچ تب ہم سکتے ہیں جب اللہ کی مدد شامل ہو۔ اور نہ بڑے بڑے لوگ بھٹک گئے، بڑے بڑے لوگ، کیونکہ یہ جتنے دجال ہیں نا، ان کے ان کا جو اثر ہوتا ہے نا علوم سفلیہ کا، وہ بڑا تیز۔ ایک اچھے آدمی تھے، بڑے اچھے بزرگ تھے اور بڑے عابد زاہد تھے۔ ان کو پتہ لگا کہ فلاں بستی کے اندر ایک آدمی ہے، اور وہ ایسے نظر ڈال کے تاثر دیتے ہیں کہ فوراً آدمی بدل جاتا ہے، اور ہے بھی وہ کافر۔
تو حضرت حیران ہو گیا، انہوں نے کہا عجیب بات ہے، ہم ساری زندگی عبادت کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، ایسا اثر ڈالے گا کہ نعوذ باللہ ہم دین چھوڑ دیں گے؟ میں جا کے دیکھتا ہوں، مقابلہ کرتا ہوں۔ جب وہاں آئے نا جی تو اس نے ایسا دیکھا، اس کے آنکھوں میں کوئی ایسا میکنزم تھا، مقناطیس تھا، ہپناٹائز کرتا تھا، فوراً حضرت بھی اس کے اثر میں آ گئے۔ اس نے کہا کہ دیکھو بات سنو، تمہیں اب مقام تب مل سکتا ہے، ایک تو خنزیر ہے میرے وہ چرایا کرو، ایک گلے میں زنار پہن لو، ایک چوٹی رکھ لو، اور ایک کلمے کا انکار کر دو۔ اور حضرت نے سب کچھ کر دیا، ایمان ہی ختم، وہ عبادت بھی گئی۔ یہ نہ سمجھا کرو کہ ہم تو مولوی ہیں اور عالم ہیں اور ہم تو جناب بڑے عابد ہیں، اب تو ہم نے 10 عمرے کیے ہیں اور 20 حج کے، بھٹکتے ہوئے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا، 1 منٹ بھی نہیں لگتا، آدمی کی ساری عبادت ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نا، جیسے بنا عمارت بنانی ہو نا، سال ہر سال لگ جاتے ہیں، توڑنی ہو تو ایک بلڈوزر دھکا دیتا ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ تو آدمی کو نیک بننے میں تو محنت کرنی پڑتی ہے نا، برباد ہونے میں تو کوئی محنت نہیں ہے۔ تو کسی اور اللہ والے کو ان کے بارے میں پتہ چلا کہ فلاں شخص جو تھے، عالم بھی تھے، عابد بھی تھے، وہ اس ظالم کے ہاتھ میں آ گئے، وہ اس کے بارے میں جانتے تھے۔ انہوں نے فوراً اپنے اوپر حصار کیا۔ حصار کرنے کے بعد اس ظالم کے پاس پہنچے، اس نے بڑی کوشش کی، بڑی نظریں دوڑائیں، لیکن وہ تو حصار کر چکے تھے، ان پر تو اثر ہو نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے اس پر بھی حصار کیا، اس کو انگلی سے پکڑ کے لے آئے۔ جب وہ باہر نکلا نا، فوراً حیران ہو گیا، اس نے توبہ کی، غسل کیا، استغفار کیا، اور پھر اپنی اصلی حالت میں بدل گیا۔ تو اللہ والے پھر مدد کے لیے اللہ بھیج دیتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کے قرآن کی مدد پکڑتے ہیں، حصار کر لیتے ہیں۔ آیت الکرسی آدمی 7 دفعہ پڑھ کے حصار کر لے نا، کوئی دنیا کا شیطان دجال اس میں اثر نہیں کر سکتا ہے۔ اس میں اعظم ہے اللہ کا، کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو شان اتنی بڑی ہے نا جی، کہ ورنہ یاد رکھیں، یہ بڑے بڑے جو ہندو ہیں، جوگی ہیں، یہ بدھ مت ہیں، ان کے اندر بھی بڑے نامراد کامل قسم کے لوگ ہیں جو مشقیں کر کے اس مقام کو پہنچے ہوئے ہیں۔ مشقت، یہ مشق ہے نا، محنت ہے، جو بھی محنت کرے، مسلمان کرے یا کافر کرے، یہ کوئی پیری فقیری یہ بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات ہے عبادت، استقامت الدین، کہ آدمی دین پہ مضبوط ہو، سنت پہ مضبوط ہو۔ باقی یہ شعبدے وعبدے دکھانا اور کراماتیں دکھانا اور کشف کر کے بتا دے، اچھا تم اس لیے میرے پاس، یہ تو معمولی بھی ہے، تو جوگی بھی بتا دیتے ہیں، یہ تو نجوم بھی ہاتھ دے کے بتا دیتے ہیں، اس میں کون سی ولایت ہے؟ یہ تو یہودی بھی بتا دیتے ہیں۔ ولایت کیا ہے؟ الاستقامت فوق الکرامت، کہ استقامت الدین جو ہے یہ سب کرامتوں سے اونچی ہے۔ ایک اللہ والے کی خدمت میں ایک شخص گیا، 2 دن 3 دن رہا، اس کے بعد اجازت طلب کی۔ فرمایا بھائی کیسے آئے تھے اور کیوں جا رہے ہو؟ اور نے کہا حضرت آپ کا نام سنا تھا، مرید ہونے کے لیے آیا تھا، لیکن میں نے 3 دن ایک ایک بات پہ نظر رکھی ہے کہ ہمیں تو آپ کی کوئی کرامت نظر نہیں آئی، کوئی کرامت، کوئی کشف، کوئی بات۔ اور میں بھائی ان 3 دنوں میں آپ کو یہ نظر آیا ہے کہ ہمارا کوئی قدم سنت کے خلاف ہو؟ انہوں نے کہا یہ تو نہیں۔ ہونے کا بس ہماری کرامت یہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو سنت کے رکھا ہو۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن و سنت کا دامن پکڑ کے رکھو، ورنہ کوئی بات نہیں ہے کہ شیطان آخری عمر میں، بڑھاپے میں، موت کے وقت بھی بھٹکا دے اور ساری زندگی کی بات ایک عورت جھلکی ڈالے اور کئی مولوی رل گئے، کئی پیر رلتے ہوئے ہم نے دیکھے، کئی مولوی طالب ہمارے اپنے پاس پڑھنے والے لوگ، بس کسی عورت کی نظر پڑی، وہ اس کے حسن میں ایسے پاگل ہوئے، علم بھی گیا، دین بھی گیا، نمازیں بھی گئیں، قرآن بھی گیا، ہر شے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے ایسے تو نہیں نا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی آنکھیں نیچے رکھو، کیوں؟ وہ اللہ ہمیں اندھا بنانا چاہتے ہیں؟
کہ ان پہ چہرے پہ نظر ہی نہ پڑے. سب سے بڑا فتنہ ہے عورت. ایاکم وفتنۃ النساء. حضور نے فرمایا خبردار عورت کے فتنے سے بچنا. اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کید کن عظیم. عورت کا فتنہ بہت بڑا مکر ہے. وہ تو شیطان کے مکر سے بھی بڑا ہے. قید الشیطان کان ضعیفا. شیطان کا مکر اللہ والوں کے آگے کمزور ہے، لیکن عورت کا مکر ان پر بھی چل جاتا ہے. جب کوئی بات اثر نہ کرے نا جی، یہ دو فتنے ہمیشہ میں یاد رکھنا، ایک دولت اور ایک عورت. کتنے لوگ ہیں جو پیسوں کے لیے بک گئے اور قادیانی بن گئے. کتنے لوگ ہیں جو پیسے دے کے بک گئے، اپنے لوگوں کو مروانے کے لیے ان کے ایجنٹ بن گئے. اور کتنے لوگ ہیں جو کسی عورت کے فتنے میں آ گئے. اسی لیے اس وقت دونوں طاقتیں جو ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں. دولت بھی ان کے ہاتھ میں ہے اور دنیا کی خوبصورت ترین لڑکیاں بھی ان کے ہاتھ میں. وہ جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں کر دیتے ہیں. ہاں مگر جن کو اللہ بچا لے وہ الگ بات ہے.